بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وادعوه مخلصين له الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: تلک آیات الکتاب المبین. یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. اور جگہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ سیدھی راہ دکھانے والی شے ہے. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سورۃ الشعراء کی آیات ہے: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا. میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عرض کیا ہے، ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور ان کی امت کے بارے میں ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. بڑے بڑے پیغمبروں کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ شعراء میں مختصر سا عرض کیا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے اپنی امت کو ہر پیغمبر نے سمجھایا ہے، اور ہر دور میں، ہر وقت میں ہر پیغمبر اپنی امت کو سیدھی راہ دکھایا ہے۔ اور اسی وقت میں جب امت اپنے زمانے کے پیغمبر کی، اپنے دور کے پیغمبر کی، اللہ کے لائے ہوئے پیغامات کو جھٹلاتی، جادوگر کہتی، مجنوں کہتی، دیوانہ کہتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں سے فرمایا کہ ان سے کہو وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہر پیغمبر نے کہا، ہر رسول نے کہا، اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین دیں گے۔ اور جگہ فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور خاص اسی ہی کی عبادت کرو اور اسی ہی کی پکارو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خاص اسی ہی کی عبادت کرو، اسی ہی کو پکارو۔ عبادت ہو تو اسی کی، اور پکارا جائے تو بھی اسی کو، جو سننے والا ہو، جاننے والا ہو، دیکھنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے، اپنے بندوں کو سنتا بھی، اپنے بندوں کی سنتا بھی ہے، اور ہر چیز سے واقف ہے۔ تو عبادت ہو تو اسی کی، عبادت کے معنی بندگی کے ہیں، عبادت کے معنی غلامی کے ہیں، عبادت کے معنی اس کے حوالے ہونے کے ہیں۔ میں اسی کا ہو چکا، اب میں اس کی پیروی کروں گا، اب میں اس کی غلامی کروں گا۔ ایک بادشاہ کے سامنے ایک غلام، ایک نوکر جس طریقے سے باادب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بندے کے بھی ذمہ یہ بنتا ہے میں اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ اس مالک کائنات کے سامنے ناک رگڑتا ہے، پیشانی کو رگڑتا ہے، اور اس مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا کر کے دعا مانگتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں اور تجھ سے راضی ہوں۔ فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور خاص اسی ہی کی عبادت کرو اور اسی ہی کو پکارو۔ عبادت ہو تو اسی کی، اور پکارا جائے تو بھی اسی کو۔ عبادت ایک کی ہو رہی ہے، پکارا ایک کو جا رہا ہے، سنایا ایک کو جا رہا ہے، تو سننا ایک کی طرف کیا جا رہا ہے۔ ہمارا تو ذہن یوں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہمارا تو حال یوں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہمیں دیکھتا نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہمارے حاجتوں کو اور ہمارے مشکلوں کو دور کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت بندے کے ساتھ ہے، اور ساری مخلوق کی خبر اس کو ہے، ساری مخلوق کی خبر اس کو ہے۔
تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، اور اس کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کیا جائے۔ اخلاص کا نام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کیا جائے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہو، اس کے اندر کوئی شامل نہ ہو، عبادت میں کوئی شامل نہ ہو اس اللہ کے علاوہ۔ بندگی اسی کی، غلامی اسی کی، عبادت اسی کی، اور پوجا بھی کیا جائے تو اسی کا کیا جائے۔ اگر عبادت ہم اس کی کرتے ہیں، بندگی ہم اس کی کرتے ہیں، پوجا ہم اس کی کرتے ہیں، اگر اسی کے اندر کوئی شریک ہو جائے تو اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی شامل ہو جائے تو اس کا نام عبادت نہیں ہے، اس کا نام دھوکہ ہے۔ ہم اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ فرمایا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہو۔ اور یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس میں کوئی کسی کو شریک نہیں کرنا، اخلاص اسی کو کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے تمام ہماری چیزوں کو اس رب العالمین کے حوالے کرنا ہے، ہماری تمام چیزوں کو اس اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا ہے۔ یہ جان میری، مال میرا، یہ آنکھیں میری، یہ زبان میری، یہ میرے بول اسی کے، یہ چلنے کی طاقت اسی نے بخشی، یہ پکڑنے کی طاقت اسی نے بخشی، سوچنے کی طاقت اسی نے دی، سمجھنے کی طاقت اسی نے بخشی، پڑھنے کا علم اسی نے دیا، سمجھنے کا علم اسی نے دیا۔ یہ ساری اسی کی طرف سے ہے، اسی کی پیدا کردہ ہے، اسی کے علم کے سمندر کے خزانے میں سے ہمیں بخشا ہے۔ ہماری ہر چیز کو اس کے حوالے کرنا ہے، چاہے دنیا کا ہو، چاہے دین کا کام ہو، جو بھی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، معمولی ہو یا بڑا ہو، کسی ایسے شخص کو راضی کرنے کی صورت میں اور جسے راضی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو۔ چھوٹا کام آ جائے تو ہم اسی کو راضی کریں، بڑا کام ہو تو اسی کو راضی کریں، دین کا کام ہو تو اسی کو راضی کرنے کا کام کریں، دنیا کا کام ہو تو اس کو سامنے رکھ کر کے کریں۔ ہر احکام، ہر حکم اس کے تابعدار ہو، اس کی بندگی کریں، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اور دکھلاوے کا نام عبادت نہیں ہے، دکھلاوے کا نام عبادت نہیں ہے۔ دکھلاوے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ جیسے کہ نماز ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تنہائی میں، اسپیڈ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر کوئی بندہ آ جائے، کسی کے آنے کی آہٹ ہو جائے تو ہماری نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں تھا، بلکہ کسی کے آنے کی وجہ سے جب ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے، ہماری واہ واہ ہو جائے، ہماری تعریف ہو جائے، ہماری عزت ہو جائے، واہ واہ کتنی اچھی نمازیں پڑھتا ہے، کتنی اچھی نمازیں پڑھاتا ہے، کتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، کتنے ادب کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، یہ تعریف، یہ بڑائی، یہ بزرگی اپنی تعریف کرانے کے لیے بندہ کام کرتا ہے، تو وہ
عبادت نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ تنہائی میں بھی ہو تو عبادت ویسے ہی کرنی ہے، اور مجمع میں جو عبادت کرنی ہے ویسے ہی عبادت کرنی ہے، اور دل میں کسی کا ملال نہیں ہونا چاہیے۔ نیک عمل کے وقت اگر کوئی ایسے دیکھے یا نہ دیکھے، نیک عمل ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو نیک اعمال میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ نیک اعمال میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کی ذات مالک کائنات میرا رب العالمین میرے اعمال کو، میری نیکیوں کو جانتا ہے۔ میرا رب میرے اعمال کو اور میری نیکیوں کو جانتا ہے، میں اسی کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہوں، مجھے غیروں کو ان کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مثلا کسی دوسرے کی خیر خواہی وغیرہ ہو، دوسرے کے لیے خیر خواہی بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو ظاہر رکھے۔ ہر ایک اعمال کو انسان نیکی سمجھ کر کے کرے، ہر ایک عمل کو انسان نیکی اور اپنے فائدے کے لیے کرے۔ میری دنیا بھی سنور جائے گی اور میری آخرت بھی سنور جائے گی، میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے اعمال میرے ساتھ ہیں، میری نیکیاں میرے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے ہر پیغمبر نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے پیغام کو بندوں کو پہنچایا۔ فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، تم سے میں اس کا بدلہ نہیں مانگتا۔ جو پیغمبران رسول دین کا کام کیا ہے، تبلیغ کا کام کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں نے کہا اللہ کی کوئی نشانی بتائے، ہر پیغمبر نے اللہ کی نشانی بتائی، ہر پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی بتائی، اور اللہ کے انعامات کو امت کھاتی، استعمال کرتی اور اللہ رب العالمین کو بھول جاتی۔ وہ کہتے کہ تو جادوگر ہے، تو نجومی ہے، اس وحدہ لا شریک کو جھٹلاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے کہا کہ اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میں نے جو کام کیا ہے، میں نے جس کام کے لیے آیا ہوں، مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے جس کام کے لیے اتارا گیا ہے، مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں وہ کام کو کروں گا، میں اس کام کو کروں گا، سر انجام کروں گا۔ کسی کے نہ کہنے سے چھوڑنے والا نہیں، کسی کے کہنے سے چھوڑنے والا نہیں، میں میری سانس جب تک ہے تب تک کروں گا، اور میں تم سے اس کا بدلہ لینے والا نہیں ہوں، میں تم سے اس کا اجر لینے والا نہیں ہوں۔ تم سے میں کیا بدلہ لوں؟ میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ آگے فرمایا ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، میں اس سے لوں گا، میں اس سے سوال کروں گا، میں اس سے اپنا بدلہ لوں گا، اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین مجھے بڑا چڑھا کر کے دینے والا ہے۔ نیکی کو بندہ نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ نیکی کے بارے میں بندہ سوچتا ہے کہ میں نیکی کروں گا تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور جو نیکی کی نیت کی تھی، جس نیکی کے بارے میں سوچا تھا، جس نیکی کے بارے میں خیال کیا تھا، اس کو کر گزرتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بخشا اور سارے پیغمبروں کے واقعات کو قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا، کہو ان سے لکم دینکم ولی الدین، تیرا دین تیرے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، تمہارا کام تمہارے ساتھ ہے، ہمارا کام ہمارے ساتھ ہے، تم اپنے کام میں مصروف رہو، ہم اپنے کام میں مصروف رہیں گے، تم اپنی عبادت میں مصروف رہو، ہم اپنی عبادات میں مصروف رہیں گے، تمہیں تمہارے کرنیوں کے پھل ملیں گے، مجھے میرے کرنیوں کے پھل ملیں گے، تمہیں تمہارے نیک کاموں کا اجر ملے گا، مجھے میرے نیک کاموں کا اجر ملے گا۔ لکم دینکم ولی الدین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ تو نبیوں سے بھی کہا گیا، کہو ان سے میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، میں تم سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین دینے والا ہے، میں اس کے ذمہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ذہن دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ بخشی ہے، ہر چیز سے ہمیں نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے، اپنے خزانوں سے۔ تو ہمارا بھی ذمہ یہ بنتا ہے، ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی ذات مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، تو دنیا تو ہم تمہیں دے ہی چکے ہیں پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے ہم تو آپ کو دنیا دے ہی چکے ہیں۔ ماں تمہاری دنیا ہے، باپ تمہارا دنیا ہے، موٹر گاڑی تمہاری دنیا ہے، کھانا پینا تمہاری دنیا ہے، روزی روٹی تمہاری دنیا ہے، پیسہ روپیہ تمہاری دنیا ہے، سونا چاندی تمہارا دنیا ہے، مکان دکان تمہاری دنیا ہے، کاروبار تمہاری دنیا ہے۔ جب تک تیری سانس اس دھرتی پر رہے گی، جب تک تو چلے گا پھرے گا ناچے گا کودے گا، اس وقت تک تیری یہ دنیا ہے۔ دنیا اگر چھوڑ جائے گی تو تیری آخرت شروع ہوگی، دنیا تیری ختم ہوگی تو آخرت تیری شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اسی میں، اس دنیا کے کھیل کاج کودتے ناچتے میں، اسی کے دور میں، اسی کے دائرے میں ہمیں آخرت کما کر کے جانا ہے، آخرت ہمیں کما کر کے جانا ہے، ہماری آخرت بھی درست ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، میری دنیا بھی بنا اور میری آخرت بھی بنا، اور مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، میری دنیا کو بھی بنا اور میری آخرت کو بھی بنا، وقنا عذاب النار، اور مجھے عذاب سے بچا، اور مجھے عذاب سے بچا۔ تو ہماری آخرت بنے گی کیسے؟ ہم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اگر ہم عمل کریں، کام کریں گے تو ہماری آخرت بنے گی، نہیں تو ہماری آخرت برباد ہے۔ آج دیکھ لو، ہر ایک انسان کو دنیا ہی کی پڑی ہے، آخرت کی کسی کو نہیں پڑی ہے، ہر ایک شخص کو اپنی دنیا ہی کی پڑی ہے، آخرت کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ نہ موت کی خبر ہے، نہ قبر کی خبر ہے، نہ حشر کی قبر ہے، نہ پل صراط کی قبر ہے، نہ جنت کی قبر ہے، نہ جہنم کی قبر ہے، نہ حساب و کتاب کی قبر ہے، قبر میں حساب و کتاب ہوگا اس کی بھی قبر نہیں ہے۔ آج ہمیں کسی کی قبر نہیں ہے، اس لیے ہم کو اس کی پرواہ کرنی ہے۔ بندہ پرواہ کب کرے گا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب اس کو زندگی میں لائے گا، جب اس کو زندگی میں رکھے گا، ایک فرائضہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نماز ہے، بندہ سب سے پہلے اسی کو چھوڑتا ہے، بندہ سب سے پہلے اسی کو چھوڑتا ہے۔
ساری عبادتوں کی جڑ، ساری عبادتوں کی جڑ، ساری عبادتوں کی طاقت، ساری عبادتوں کا منظر، ساری عبادتوں کا مرکز جو ہے نماز ہے۔ سب سے پہلے اسی کو چھوڑتا ہے۔ روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، سارے ارکان بعد میں ہے۔ جب بندہ اسی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی سے یہ نکل جاتی ہے تو ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، ساری چیزیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں اس کی برباد۔ تو اللہ رب العالمین کا منشا یہ ہے کہ بندہ سیدھے راستے پر آئے، اور بندے کا بھی منشا یہ ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں۔ اللہ فرمایا سورہ یاسین کے ترجمے میں فرماتے میرے بندے تو کدھر چلا ہے، میرے بندے تو کدھر چلا ہے۔ ایک انسان ہے جب تنہائی اکیلا ہو جاتا ہے، بندہ جب اکیلا ہو جاتا ہے، دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، احباب اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، جب تنہا دنیا میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے تب اس کو ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ ماں باپ کیا چیز ہے اس کا احساس، دوست کیا چیز ہے اس کا احساس ہوتا ہے، رشتہ دار کیا چیز ہے اس کا احساس ہوتا ہے، احباب کیا چیز ہے اس کا احساس ہوتا ہے، کاروبار کیا چیز ہے اس کا احساس ہوتا ہے۔ جب ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ تو مثال یہ ہے کہ ساری چیزیں چھوٹنے کے بعد بندے کو تب سمجھ آتی ہے، اس کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، موت سے پہلے تم موت کی تیاری کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے ہی قبر میں انسان کو داخل ہونا ہے۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری کیا کریں، موت سے پہلے موت کی تیاری کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام فرائضاں کو پورا کریں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز معراج ہے، مومن کی معراج ہے نماز۔ جتنی ہماری نگاہ جائے گی اتنی دور ہے ہماری نماز ہماری زندگی سے، ہم جہاں تک نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں اتنی دور ہماری نماز ہے، وہاں تک بھی ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ اللہ ہم سے بیزار نہیں، ہم اللہ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تو وہ ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے۔ اس کے جلال کے کرشمات بھی ہیں، اس کے رحم کے بھی کرشمات بھی ہیں۔ وہ بندوں پر بے انتہا رحم بھی کرتا ہے، وہ بندوں کو بے انتہا عذاب بھی دیتا ہے۔ ابھی میں نے شروع میں پیغمبروں کے بارے میں بتایا تھا، ان سارے پیغمبروں کے واقعات کو دیکھ لو۔ ہود علیہ السلام کی قوم برباد، نوح علیہ السلام کی قوم برباد، ابراہیم علیہ السلام کی قوم پیغمبر وقت کے پیغمبر کی نہیں مانی، وہ بھی برباد، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے وقت کے پیغمبر کی نہیں مانی، وہ بھی برباد، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، وہ بھی برباد۔ کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو آسمان سے پتھر برسا کر کے ختم کر دیا، کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، کسی کو ہوائیں چلا کر کے آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرا کر کے مار دیا، کسی کو فلاں عذاب دے کر کے ختم کیا، کسی کو فلاں عذاب دے کر کے ختم کیا۔ وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ خدا و رب العالمین پہلے بھی تھا، وہ خدا و رب العالمین آج بھی ہے۔ تو اس لیے ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں ہماری نگاہوں سے کوسوں دور ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہمارے خیالوں میں بھی نہیں آتی کہ مجھے نماز بھی پڑھنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، کچھ اچھا کام بھی کرنا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، فطرہ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے۔
ہمارے خیالوں میں بھی نہیں آتے۔ ابھی میں نے بتایا شروع میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا ارادہ کرنے سے اس کا نیکی کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عمل میں ہے، ہماری نیت میں ہے، ہم تکیہ لگا کر کے بستر پر رات میں سونے کے لیے بندہ لیٹ جاتا ہے تو وہ نیت کرتا ہے کہ میں کل تہجد کی نماز رات میں پڑھوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھوں گا۔ فجر تو پڑھنا ہی ہے، ہر حال میں نمازیں پڑھنا ہے، غریب ہو، امیر ہو، سفیر ہو، مالدار ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، جیسا کالا گورا جیسا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حال میں اس کو نماز پڑھنا ہے، نماز فرض ہے۔ اس نے نیت کی کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، وہ سو گیا اور اس کو جاگا ہی نہیں، رات میں تہجد کے وقت میں جاگا ہی نہیں۔ فجر کی اذان ہو گئی تو آنکھ کھلی تو وہ سوچا کہ میں نیت کر کے سویا تھا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جا میں اس کے اوپر بھی تجھے اجر دوں گا۔ نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے، نیت کرنے سے اجر ملتا ہے، اور بندہ اس کو جب کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل آخری واقعہ ہے جو لمبا چوڑا واقعہ ہے، یہ عرض کر کے ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں میں ایسے ایسے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جس کا کوئی انتہا نہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم میں بڑے بڑے اولیاء کرام آئے، بڑے بڑے سفین آئے، بڑے بڑے بزرگ آئے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا مالدار، اب اس نے اس کے حصے کا صدقہ دینے کے لیے رات میں نکلتا ہے تنہائی میں کہ کوئی دیکھے نہ، صدقہ دینے کے لیے مال ہاتھ میں لے کر کے گلی کوچیوں کو تلاش کرتے ہوئے بازار سے نکل کے گلی کوچیوں میں نکلتا ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں صدقہ دے کر کے واپس آتا ہے تو صبح چرچا ہوتا ہے، صبح بازار میں چرچا ہوتا ہے۔ چرچا یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اس رات میں چور کو صدقہ دیا ہے، کسی نے آج کی رات میں ایک چور کو صدقہ دیا ہے۔ اب وہ صدقہ دینے والا حضرت بیٹھ کر کے سوچنے لگا میرا صدقہ تو میں سمجھتا تھا کوئی نیک انسان کے ہاتھ میں لگ جائے، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اللہ اللہ کرنے والا ہو، لیکن میرا صدقہ تو ایک چور کے ہاتھ میں لگا ہے، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ تو اس بندے نے پھر دوسرے دن اپنے صدقہ لے کر کے رات کو نکل پڑتا ہے۔ جب راستے گلی کوچیوں سے نکل کے صدقہ دینے کے نکلتا ہے، ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں اس صدقہ چلا جاتا ہے۔ اب وہ خوش ہو کر کے گھر کو آ کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے صدقہ آج صحیح سلامت دیا ہے۔ پھر صبح چرچا ہوتا ہے کہ اس رات میں کسی نے ایک بدکار عورت، زانی عورت کو صدقہ دیا ہے۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچ میں پڑتا ہے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کل میں نے صدقہ دیا میرا صدقہ چور کے ہاتھ میں لگا، اور آج میں نے صدقہ دیا ایک زانی بدکار عورت کے ہاتھ میں لگا۔ وہ پریشان سا ہوا۔ نیکی کرنے والے بندے، نیکی کرنے والے لوگ، نیکی کرنے والی عورتیں جب تک اس کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے اس وقت تک چپ نہیں بیٹھتے ہیں۔ یقین کا نام ایمان ہے، یقین کا نام عبادت ہے۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے ہم سر ٹکرے مار رہے ہیں، ہم یقین ہی نہیں ہے ہم تہجد گزار ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے ہم نمازی ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے ہم روزدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو پہلے یقین کو جماؤ، پہلے یقین کو جماؤ اس کے بعد عبادت کرو۔ جب تیسری رات آئی تو اس بندے نے، اس اللہ والے نے پھر اپنا صدقہ دینے کے لیے
گھر سے مال لے کر کے رات میں راستے میں نکلتا ہے، ایک امیر آدمی کے حوالے اپنا صدقہ دے کر کے واپس آتا ہے، پھر چرچا ہوتا ہے کہ آج کی رات میں کسی نے ایک امیر شخص کو یعنی مالدار کو صدقہ دیا ہے۔ پہلے دن صدقہ دیا چور کو، دوسرے دن صدقہ دیا بدکار زانی عورت کو، تیسرے دن صدقہ دیا مالدار روپیے پیسے والے کو۔ اب وہ اللہ کے سامنے جھولی پہلا کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگی، یا اللہ میرا صدقہ تو ضائع ہو گیا، میرا صدقہ تو ضائع ہو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرا صدقہ کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں لگے، لیکن میرا صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں لگ گیا، میرا صدقہ ایک زانی عورت کے ہاتھ میں لگ گیا، میرا صدقہ ایک امیر آدمی کے ہاتھ میں لگ گیا۔ یا اللہ میرا صدقہ تو ضائع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرا صدقہ ضائع نہیں ہوا ہے، تیرا صدقہ ضائع نہیں ہوا ہے، تیرا صدقہ میری بارگاہ میں قابل قبولیت ہے۔ ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ میں نے اس لیے تھمایا ہے کہ چور کو ایک عبرت حاصل ہو، بغیر چوری کے بھی مال مل سکتا ہے، بغیر چوری کے بھی مال زندگی گزر سکتی ہے، اس لیے میں نے چور کے ہاتھ میں تیرا مال تھمایا ہے۔ ایک زانی بدکار عورت کے ہاتھ میں تیرا مال تیرا صدقہ اس لیے میں نے تھمایا ہے کہ اس بدکار اس زانی عورت کو یہ نصیحت ہو کہ بغیر بدکاری بغیر زنا کے بھی تیری زندگی سنور سکتی ہے، اللہ اس کو سنوار سکتا ہے، اللہ اس کو بنا سکتا ہے۔ میں نے تیرا مال اس لیے اس عورت کے ہاتھ میں حوالے کیا ہے۔ اور امیر کے حوالے تو اس لیے کیا ہے کہ امیر بھی یہ نصیحت پکڑے کہ میں امیر ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ نہیں دیتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اللہ کے احکاموں کو پورا نہیں کرتا، لیکن بعض لوگ مجھ سے بھی الگ ہیں، مجھ سے بھی نیچے والے لوگ ہیں جو رات کی تنہائیوں میں، رات کی گہری اندھیری راتوں میں بازار میں نکل کر گلیوں میں نکل کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا نام اپنا مال اپنا جان لے کر کے صدقہ لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ کسی غریب کے حوالے لگ جائے، کسی بے بس کے حوالے لگ جائے، کسی لاچار کے حوالے لگ جائے، کسی اللہ والے کے حوالے لگ جائے، یہ نیتیں لے کر کے اللہ والے راستے میں نکلتے ہیں، اور میں امیر گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کو بھی ایک عبرت ملتی ہے، تینوں کو ایک عبرت ملتی ہے۔ اسی وقت میں یہی 3 دن کی راہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدولت تینوں کو ہدایت دی ہے۔ چور چوری کرنا چھوڑ دیا، زانی بدکار عورت زنا اور بدکاری کرنا چھوڑ دی۔ امیر انسان نے بھی توبہ کیا کہ یا اللہ میں بھی جب بھی مجھے وقت ملے، جب بھی میرا من کرے میں بھی تیری راہ میں صدقہ کروں گا۔ تو یہ ہر کام جو ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ نہیں دیکھتا، اللہ انسان کے پیسہ نہیں دیکھتا، نیت کو دیکھتا ہے۔ عبادت ہم کر رہے ہیں بلکہ ہماری عبادت کو نہیں دیکھتا، تو کتنے سجدے مارا، کتنی قرآن پڑھا، کتنی آیتیں پڑھا، کتنے برسوں سے تیرے عبادت میں ہے، کتنے تو نے تہجد پڑھی، ایک بھی ضائع نہیں کیا۔ اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، یہ سیکنڈ پارٹ میں ہے، سیکنڈ سلی میں، پہلے تو اللہ کی ذات ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ شہروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے گاؤں میں دیکھ لو، بڑے لوگ بڑے شہروں میں، بڑے شہروں کی بات ہوتی ہے، بعض گھر سے لوگ نکلتے ہیں اس نیت سے نکلتے ہیں کہ ہر امیر لوگ، ہر لوگ آج جمعہ کی مسجد میں ملیں گے، یہ پرلی گلی سے بھی آئے گا، وہ پرلی گلی سے بھی آئے گا، ادھر سے بھی آئے گا، ادھر سے بھی آئے گا، سارے لوگ مسجد میں جمع ہوں گے، سارے لوگ آج کی جمعہ میں ملیں گے، یہ نیت سے گھر سے نکلتے ہیں نماز کی نیت، نماز پڑھنے کے لیے۔ بنا کیا نماز جمعہ کا؟ تیری نیت تو یہ تھی کہ فلاں آدمی سے تجھے ملاقات کرنی تھی، تو گھر سے اس نیت سے نکلا تھا فلاں امیر آدمی سے ملنا ہے، تو تیری نماز کا کیا بنا؟ تو ہر انما الاعمال بالنیات، ہم نماز بھی اگر پڑھیں گے تو ہماری نیت، میرا اللہ مجھ سے راضی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جمعہ کا دن ہو چاہے نماز کے وقت میں ہو، بندہ وضو بنا کر کے گھر سے نماز کی نیت سے مسجد کی طرف قدم دوڑاتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک قدم پر اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں، ہر قدم پر 10 نیکیاں۔ نماز کی نیت سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، گھر سے وضو بنا کر کے ہر قدم پر 10 نیکیاں اس کو ملتے ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، سلام پھیر لیتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تیرے تمام گناہوں کو ختم کر دیا، تمام تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ تو ہم نماز بھی پڑھیں تو اللہ کی ذات کو حاضر اور ناظر رکھ کر کے اپنی نیت کو صاف کر کے ہم نماز پڑھیں، قرآن سنیں، چاہے قرآن پڑھیں یا چاہے قرآن کے اوپر خرچ کریں تو ہماری نیت درست ہو، ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی لگائیں تو ہماری نیت درست ہو کہ میرا خالق میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے اندر بدلاؤ ہوتے ہیں، تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ دین کی محنت تو ہماری ساری زندگی چل رہی ہے لیکن دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو وہ ساری زندگی بیکار ہے۔ نماز کے اوپر ہماری محنت چل رہی ہے، ہمیں نماز ہماری مغفرت نہیں کرا سکتی تو ہماری نماز برباد ہے۔ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں سال میں 1 مرتبہ، لیکن روزہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا، روزہ ہمیں برائیوں سے مٹا کر کے نیکیوں کی طرف نہیں لاتا تو ہمارے روزے برباد ہیں۔ انسان حج کی نیت سے اپنا مال اپنا جان 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نکلتا ہے اور وہاں نکلنے سے پہلے حج کے ارکان کو سیکھ نہیں سکتا، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بیوی بچوں کو راضی کر کے حج کے لیے نہیں نکلتا، وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، قابل قبولیت نہیں ہے۔ بس یہ نیت ہے ٹورس اینڈ ٹریولز، بیزار آ گئے ہوں باجوروں بچوں سے 40 دن جا کے آ جاتا ہوں، بیوی سے بھی تنگ آ گیا، بچوں سے بھی تنگ آ گیا، ہمارے دوستوں سے بھی تنگ آ گیا، خاندان سے بھی تنگ آ گیا۔ اب ایک ہی کام ہے، سب کے دلوں میں اگر محبت کا چرچا چل رہا ہے تو ایک کام کرنا پڑتا ہے، نمازیوں سے نماز پڑھنے سے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں جاگی، ہاں قرآن پڑھا، قرآن کے اوپر خرچ کیا لیکن محبت نہیں جاگی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں جاگی، روزہ رکھا لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں جاگی۔ اب کیا کرنا اگر ان کے دلوں میں محبت کا چرچا چل رہا ہے تو بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں حج کرنے کے لیے 40 دن۔ جب وہ جا کے واپس آتا ہے حقیقت تو اس کے دل میں محبت آتی ہے، نیت ہی وہ ہے اس کی کہ میرا چرچا ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، میری تعریف ہو جائے، میری عزت بڑھ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں عزت بھی میری ہے، تعریف بھی میری ہے، بزرگی بھی میری ہے، سب کچھ میرا ہے، بس تو سامنے اہدنا الصراط المستقیم، ایک سیدھا راستہ پکڑ کے تو ایک منزل کو پار کر، وہ منزل ہے دین کی منزل، کامیابی کی منزل، آخرت کی منزل۔ اگر یہ سوچ کر کے بندہ کام کرے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔